اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم حاضرین درس، دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، مسجد ابراہیم خلیل کے محترم مصلیوں اور مسجد حاضہ میں صلاۃ عشاء اور تراویح کے لیے آئے بھی تمام محترم خواتین ملت، پردہ نشین ماں اور بہن، یہ میرے لیے شکر کا مقام ہے۔ میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 1446 ہجری کے اس ماہ مبارک رمضان میں آج بیجاپور مسجد ابراہیم خلیل کے کلمہ گو بھائی اور بہنوں کے بیچ میں اپنے آپ کو پایا۔ ہمارے کچھ نوجوان رمضان سے کچھ پہلے میرٹھ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ نذیر صاحب اور یاسین بھائی اور ان کا قافلہ ہم گئے ہوئے، اور اس طرح آپ کے بیجاپور کی بعض مساجد کا انٹروڈکشن ہوا تھا۔ بھائیوں نے تمنا ظاہر کی کہ یہاں پر پروگرام، پر میں رمضان سے پہلے نہ آ سکا۔ اللہ کی مرضی کہ رمضان المبارک میں اللہ نے توفیق فرمائی اور آج ہم اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع ہے سود۔ سود اور اس کی مختلف شکلیں۔ یہ آپ کی انتظامیہ کا انتخاب ہے، ان کی چوائس ہے، ممکن ہے یہاں کی ضرورت انہوں نے محسوس کی ہو۔ میرے بھائی، یہ موضوع ایسا ہے کہ آج ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں انہیں بہرحال حلال اور حرام کی تمیز کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نافرمانی سے بچنے اور اس کی فرما برداری کی راہوں پر چلنے کا آرڈر ہے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اسے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، میں حلال کی طرف جا رہا ہوں یا حرام کی طرف، اللہ کے نافرمانی کی راہوں پر نہ اتر جاؤں، دیکھ کر چلو۔ اور یہی دنیا کفار کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے یہاں ان کو ان کی نیکیوں کا جو بھی صلہ ہے اللہ نے نواز دیا ہے یا نواز رہا ہے، لیکن ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں بھی نوازے، لیکن اگر ہم ایمان پر رہے تو یہ طے ہے کہ کل قیامت میں، آخرت میں اللہ رب العالمین ضرور ہمیں نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اسلاف کی سیرت پڑھی تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خواتین بھی بڑی فکر مند رہتی تھی۔ جب کبھی ان کا شوہر باہر پردیس کو جاتا تھا روزی کمانے کے لیے، تو وہ کہتی تھی کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنا، حلال روزی کما کر لانا،
اس لیے کہ یہاں ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن حرام کھا کر کل عذاب جہنم پر صبر نہیں کر سکتے۔ اِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى عَذَابِ جَهَنَّمَ۔ تو اس طرح سے وہ نصیحت کرتی تھی کہ میرے سرتاج آپ حلال روزی کما کر لانا، جہاں بھی جانا حرام سے بچنا، یہ فکر مندی ہوتی ہے میرے بھائی۔ شاید اسی فکر مندی کے تحت انتظامیہ نے موضوع چنا ہے کہ آج ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے وہ ملک جس کی آزادی ہمارے آبا و اجداد کے خون کی ماروں میں ہوئی، جسے ہمارے آبا و اجداد کے خون نے سینچا ہے، آج اسی کی دھرتی میں رہتے ہوئے اسی سرزمین پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں مختلف ایسے نظام اور سسٹم سے جوڑا جا رہا ہے جو ہمیں حرام کی طرف لے جانے کی دعوت دے۔ ایسے میں مومن کے لیے اپنے آپ کو بچانا، حلال راہوں پر قائم رکھنا، اس کی معلومات حاصل کرنا اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانا، اسلام کا حکم ہے، یہ دینی فریضہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مرد اور خاتون کو اسے محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام و حلال کی صحیح تمیز عطا فرمائے، حرام سے بچنے اور حلال راہوں پر چلنے کے اللہ تعالیٰ۔ سود کا موضوع اس لیے بھی رہا میرے بھائی کہ کچھ سالوں پہلے کی رپورٹ ہے، ہندوستان کا ہر 10واں انسان سود میں ملوث ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر 10-12 سال پہلے کی رپورٹ تھی تو اب کیا ہو؟ یعنی سود جیسا جرم کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حرام کھانے والے لوگ دن بدن بڑھ رہے۔ کم ہیں اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو اس بری لت سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سود ہے کیا اور اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں جس میں ہم کبھی جانتے ہوئے کبھی نہ جانتے ہوئے پڑ جاتے ہیں؟ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا واقعی آج کے زمانے میں بھی ان چیزوں کو اوائڈ کرنا پاسبل ہے یا نہیں؟ ہاں، تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سود کہتے کسے؟ سود کے لیے عربی زبان میں ربا کا لفظ ہے، ربا، ربا یربو ربا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا، یہ ڈکشنری میں نہیں۔ لیکن جب سوال یہ ہو کہ اسلامی شریعت میں سود کسے کہتے ہیں، ربا کس کا نام ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مفسرین، محدثین اور علماء اسلام نے سود کو کیٹیگرائز کر کے اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ سود 2 قسم کا ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آج بھی ہے، لیکن حرام۔ سود جس انداز کا بھی ہو، جو بھی قسم ہو، وہ حرام۔ ایک سود جو عربوں میں رواج، مطلب جو قسم رواج بات کی تھی، وہ ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کا مطلب ہے کہ کھانے پینے اور پہننے کی کچھ چیزیں عرب کے لوگ اس میں آپس میں تبادلہ کرتے تھے، ایکسچینج کرتے تھے، تو اس میں جتنا لیتے اس سے زیادہ دیتے تھے، جتنا دیتے اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے، ہے نا؟ کھانے پینے کی چیزیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان چیزوں کا نام لے کر کے حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں جس میں اس کا ذکر موجود ہے، سونے اور چاندی کا ذکر ہے، گیہوں اور جو کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، نمک کا ذکر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہونے والے سود سے ہم کو آگاہ فرمایا۔
کہ کس طرح سے سود کا کہہ لیجیے آپس میں تبادلہ سودی انداز میں ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، کتاب البیوع 2254 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا، منع کر دیا کہ ہم سونے کو سونے سے بیچیں، چاندی کو چاندی سے بیچیں، گیہوں کو گیہوں سے بیچیں، جو کو جو سے بیچیں، کھجور کو کھجور سے بیچیں، نمک کو نمک سے بدلیں۔ آپ نے ہمیں منع فرما دیا، مت کرو ایسا، مگر دو شرطوں کے ساتھ جائز، نہ کرو مگر دو شرطیں، دو کنڈیشنز اپلائی ہو رہی ہوں تو جائز ہے۔ نمبر 1 مثلاً بمثل، جتنا دو اتنا ہی لو، برابر برابر، یدم بید، اور دوسری شرط ہے کہ ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے لو، ادھار میں، قرضہ ہے، یدم بید اسی وقت۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی، آپ سونے کو سونے سے بدلیں، جتنا آپ دے رہے ہیں اتنا، چاندی کو چاندی سے جتنا دے رہے ہیں اتنا، گیہوں گیہوں سے، جو سے، کھجور کھجور سے، نمک نمک سے، برابر برابر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میں تو ٹاٹا برانڈ والا نمک لایا ہوں، تمہارے پاس لوکل کمپنی کا ہے، میں 5 کلو دوں گا، مجھے آپ اتنا 6 کلو دے دو یا 10 کلو دے دو، کیونکہ میں برانڈیڈ دے رہا ہوں، تمہارا نام برانڈیڈ ہے۔ تو میرے بھائیو، نمک کا تبادلہ نمک سے ایک ہی دن سے جتنا دینا ہے اتنا ہی لینا ہے، بھلے ایک کی کوالٹی بہت عمدہ دوسرے کی اتنا عمدہ نہیں ہے، پھر بھی کمی اور بیشی جائز بولو نہیں۔ ایسے ہی اگر کھجور کی تجارت کرنے والا کہے میرے پاس اجوا ہے، اجوا یہ دیکھو 10 کلو اجوا لے لو، مجھے سکری کی ضرورت ہے، میرے پاس کسٹمر آیا ہو، مجھے 20 کلو سکری دے دو۔ تو کھجور کا تبادلہ کھجور سے ہو رہا ہے، جنس ایک ہے، چیز ایک ہے، کوالٹی تھوڑا ڈفرینٹ، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ جنس اگر ایک ہے، کھجور کو کھجور سے بدل رہے ہو تو ایک ہو سکتا ہے بہت عمدہ ہو، دوسری اتنا عمدہ نہ ہو، پھر بھی جنس ایک ہونے کے ناطے برابر سرابر ہی جائز ہے، کمی بیشی جائز نہیں۔ اب یہ کہو کہ میں 10 کلو دوں اور 12 کلو دوں، نہیں جائز۔ آپ کہو گے اجوا کھجور کی فضیلت، حدیث میں اس کا ذکر، ہاں جادو ٹونا ٹوٹ کا نظریت ان تمام چیزوں سے بچا تو فضیلت والی چیز ہے۔ تو اگر میں 10 کلو دے کر 20 کلو سکری لے رہا ہوں تو کیا کرتے اس میں بڑی فضیلت والی کھجور ہے، نہیں نبی نے منع کر دیا، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کھجور کو کھجور سے بدلتے ہیں برابر برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا کہہ سکتے ہو آپ کہ آپ نے 10 کلو اجوا کھجور کو بیچا، مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپیہ کے جی بیچا اس کو، اور آپ کو 10 کلو بیچنے پر 10,000 مل گئے، ٹھیک ہے، اور آپ یہی پیسہ لے کر گئے سکری کے دکان پر اور آپ نے کہا کہ بھائی مجھے سکری چاہیے، کتنے میں ہے؟ کہا 500 روپے کے جی ہے، تو آپ نے 10,000 دے کر کتنے کے جی خرید لیا؟ 20 کلو آپ کو ملے، تو یہ تو جائز ہے۔ آپ نے پیسہ اور اماؤنٹ دے کر وہاں اسی اماؤنٹ سے جتنے میں اجوا آپ نے بیچا اتنے میں آپ کو سکری ڈبل ملے گی اس کی، کیونکہ اس کا ریٹ کم ہے، تو یہ تو جائز ہے کہ آپ پیسہ دے کر خرید رہے۔ لیکن آپ کھجور سے ہی دوسری کھجور کو خریدو اور بیچو، تبادلہ کرو، تو وہاں پر کمی اور بیشی جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اسے میں سب کو منع، اسی طرح سونے سے بدلنا ہے تو کمی بیشی جائز نہیں، چاندی کو چاندی سے تو کمی بیشی جائز نہیں۔ ہاں اگر جنسوں کا اختلاف ہو جائے، دو الگ الگ جنسوں کا تبادلہ آپ کر رہے ہو تب کمی بیشی جائز۔ جیسے اگر آپ کھجور کو گیہوں سے بدلو تو ٹھیک ہے، آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میں 10 کلو اجوا دے رہا ہوں
مجھے 20 کلو گیہوں چاہیے، سامنے والا راضی ہے تو اگلے جنس الگ ہو گئی، ڈفرینٹ ہو گئی، تو اب یہاں کمی بیشی جائز ہے۔ آپ نمک کے ذریعے گیہوں بدل رہے ہو، کمی بیشی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَمَرَنَا أَن نَّبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا۔ غلط ثابت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سونے کو چاندی سے بیچیں اور بدلیں، اور چاندی کو سونے سے، گیہوں کو جو سے، جو کو گیہوں سے، ہاتھوں ہاتھ جیسا چاہے، کم یا زیادہ، اس لیے کہ جنس مختلف ہو گئی، الگ ہو گئی، ڈفرینٹ ہو گئی۔ تو جب جنسوں کا آپس میں تبادلہ ہو تب تو برابر سرابر ہوگا، لیکن اگر جنس بدل گئی، مختلف ہو گئی، تب کمی بیشی جائز ہے۔ جی یہاں پر ایک چیز کا ذکر کروں کہ یہ چند چیزیں کا رسول نے گنائی اس زمانے میں جو رائج کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہاں، لیکن آج کے زمانے میں جو ہمارے یہاں غلے جات پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جواری پیدا ہوتی ہے تو جواری کو جواری سے بدلنے کی اس کی بھی کوالٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن جواری ہی سے بدلنا ہے تو کمی بیشی جائز ہے۔ جواری کو گیہوں سے بدلیے، کمی بیشی جائز ہے، مثال کے طور پر۔ تو جو بھی اس طرح کھانے پینے کی چیزیں آپس میں ہم کسان لوگ تبادلہ کرتے ہیں، آج بھی آپ دیکھو نا گاؤں دیہات کی طرف آپ چلے جاؤ تو لوگ غلے جات آپس میں ایک دوسرے سے بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں کسی کو اپنے کھیت میں کیا نام ہے بیج ڈالنا ہے، اس کی ضرورت ہے تو پڑوسی سے بدل رہے ہیں۔ کبھی کسی کے یہاں آٹا کم ہو گیا، نہیں ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، چلو جاؤ پڑوسی کے یہاں سے آٹا لے آؤ، اس کے بعد آٹا ان کو دے دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لوگ، یا اس طرح چاول سے گیہوں سے وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی اس میں خیال رکھیں، جتنا دیں اتنا ہی لیں، اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو ضرور ہے سمجھنا۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کرتا ہوں، دیکھو کرنسیاں ہیں، روپیہ ہے، اس کو ہم ریال سے بدلتے ہیں، ریال کو ہم ڈالر سے بدلتے ہیں، انڈین روپیز کے بدلے ہم کبھی کبھی ڈالر لیتے ہیں، ہاں، یا ڈالر کے بدلے ہم انڈیا میں آتے ہیں تو انڈین کرنسی لیتے ہیں، ہاں۔ تو یہ سب پیسے اور روپے ہی، تو ان کا آپس میں تبادلہ جائز ہے کہ بولو بھائی جائز ہے؟ اچھا کمی بیشی جائز ہے کہ اگر آپ ریال کے بدلے روپیہ لے رہے ہیں، ڈالر کے بدلے میں روپیہ لے رہے ہیں انڈیا، تو کم اور زیادہ ہوتا ہے تو جائز ہے؟ ہاں بولیے، ہاں ہاں تو سن لیجیے، ملک کی اپنی اپنی کرنسیاں جو ہے نا یہ ایک ڈفرینٹ جنس مانی جاتی ہے، مطلب ڈالر یہ انڈین روپی سے الگ ہے، جیسے گیہوں جو سے الگ، نمک کھجور سے الگ، چاندی سونے سے الگ، ایسے یہ ریال ہمارے انڈین روپی سے الگ، اور مختلف کرنسی الگ الگ کنٹریز کی یہ ڈفرینٹ جنس مانی جاتی ہے، اس لیے ان کا تبادلہ آپس میں کرتے ہوئے کبھی بیشی جائز ہے۔ ایک ریال آج دیکھیے 20 22 25 روپیہ تک پہنچ گئے، ہاں ہاں میرے بھائی دیکھیے کتنا زیادہ ہمارے ملک کی کرنسی دے گئی، ایک ریال دے کر کے ہم 20 22 25 روپئے جائز ہے۔ اسی طرح روپیہ دے کر کے ریال لینا، ڈالر لینا جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ روپے کو روپے سے بدل رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ کے گھر 500 کی نوٹ بچے نے پھاڑ دیا، چھوٹا ہے، ننھا منھا ہے، اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے پھاڑ دیا، اسے نہیں معلوم کہ اس کا ویلیو کیا ہے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا وہاں۔ اب آپ نے کہا کہ یہ تو 500 کی نوٹ اس نے پھاڑ دیا۔ اچھا ہماری مارکیٹ میں ایک دکان ہے جو پھٹی کرنسیاں، پھٹے نوٹ جو بدلتا ہے، چلو اس کے اندر تو آپ لے کر اپنی پھٹی ہوئی نوٹ بازار میں پہنچ گئے، اس نے تو بورڈ لگا رکھا ہے کہ ہم یہاں
بدلتے ہیں, پھٹے ہوئے نوٹ یہاں تبدیل کیے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ 500 ہے, 2 ٹکڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں دے دو اور اس کے بدلے 200 روپیہ دے دوں گا. 500 روپیہ انڈین دے کر آپ 200 انڈین روپیز لے رہے ہیں. جائز ہے بھائی؟ بولو نہیں جائز. آپ کہو گے کہ یہ پھٹی ہوئی نوٹ ہے, اس کا ویلیو نہیں ہے, تو مولانا ہمیں 200 تو مل جا رہا ہے نا, کچھ تو ہمیں مل گیا. نہیں میرے بھائیو, اگر کچھ بھی دوسرا راستہ نہ ہو تو صبر کر لیجیے. اگر کم اور زیادہ انڈین کو انڈین روپی سے بدلیں گے نا, بھلے ایک پھٹی ہے دوسری صحیح ساری ہے, کمی اور زیادتی ہوگی تو یہ سود کی کیٹیگری. لیکن میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں, تھوڑا سا وقت نکالیے, آپ کی پھٹی ہوئی نوٹ کا پورا اماؤنٹ واپس مل جائے گا. RBI نے, ریزرو بینک آف انڈیا نے جو اپنے رولس ریگولیشن دی اس میں آپ پھٹی ہوئی نوٹ لاؤ اور ہمارے بینک میں لا کر کے جمع کر دو, اس کا نمبر لکھ دو, اپنا نام لکھو اور وہ پھٹی ہوئی نوٹ جمع کر دو. نمبر اس کا صحیح سالم ہونا چاہیے, ہمیں پتہ چل جائے. اور لو یہ 500 پھٹی ہوئی نوٹ دو, پورا واپس 500 لے لو. بولا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو بس تھوڑا سا وقت خرچ کیجیے ہو جائے. کسی بھی لمیٹڈ بینک کے ساتھ آپ جو ہے اس طرح سے تبادلہ کر سکتے ہیں, پورا کا پورا آپ کو مل جائے گا, سود سے بھی بچ گئے اور پورا اماؤنٹ بھی آپ کو مل گیا. تو یہاں اس طرح کی چیزیں بھی مارکیٹ میں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھٹی ہوئی نوٹ بدلتے ہیں اور اس طرح آپ کو کم دیتے ہیں, نہ زیادہ لیتے ہیں, اور پھر جا کر کے وہ RBI سے پورا کا پورا وصول کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ کمی اور بیشی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ربا الفضل. ایک اور سود کی قسم ربا القرض یا ربا النصیحہ. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کسی کو قرض دے پیسے اور یہ کہے کہ میں نے 1 لاکھ دیا ہے, مجھے واپس 1,10,000 چاہیے. آپ فائدہ اٹھاؤ لیکن واپسی میں 1 لاکھ پلس 10,000 یا پلس 5,000 یا پلس 1,000 ہمیں واپس لوٹانا. تو آپ جتنا دے رہے ہو اس سے 1 روپیہ بھی واپس اگر زیادہ لے رہے ہو تو اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ بولو, یہی سود. یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. بہت واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے سود کو حرام کیا اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 275 پڑھی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ رب العالمین نے خریدنے اور بیچنے کو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. سود جتنی بھی قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں, سب کی سب ناجائز اور حرام. جی ہاں, لیکن کچھ بھائی کہتے ہیں کہ مولانا دیکھو قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے یا کسی بھائی سے, اور ہمیں وہ 10 لاکھ قرضہ دیتا ہے, ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنی بزنس چمکاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, کماتے ہیں, کھاتے ہیں, تو اگر ہم واپس لوٹاتے ہیں 2, 4, 5, 10% اس کو زیادہ دے دیتے ہیں تو آخر کیا ہوا؟ ہم نے بھی تو کمایا, ہم نے بھی تو بنایا, ہم نے بھی تو چمکایا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کو واپس لوٹاتے ہوئے ہم نے تھوڑا 25,000 زیادہ لے لیا تو کیا مزہ ہے؟ کچھ بھائی اس طرح کا سوال کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ بات بچا نہیں, درست نہیں. کیوں؟ پہلی بات, کیا سارے لوگ قرضہ بزنس کے لیے لیتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں, سارے لوگ بزنس کے لیے نہیں لیتے. کچھ لوگ بیچارے اپنی روز اپنا چولہا گھر کا جلانے کے لیے لیتے ہیں, لوگوں سے نہیں لیتے. کچھ لوگ اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں, کچھ لوگوں نے دیگر مقصد کے لیے لیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تو کچھ نہیں کمایا, کہاں سے لائیں گے, وہ کہاں سے لیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, چلو میں مانتا ہوں کہ آپ نے بزنس کے لیے لیا اور کمایا, آپ نے بنایا, چمکایا, ٹھیک ہے آپ بن گئے. لیکن مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی بھی بینک, کسی بھی ملک کا بڑے سے بڑا بینک آپ کو قرضہ دیتے ہوئے اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پیسے لے جاؤ, جہاں لگاؤ گے صرف منافع ہوگا, فائدہ ہوگا, پروفٹ کماؤ گے, گھاٹا نہیں ہوگا؟
نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ بس ہمارے بینک کے تو پیسے ہی کچھ ایسے ہیں جو جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ کچھ ایسا بھائی ہے کوئی اس دنیا میں جو یہ گارنٹی دے سکے کہ یہ پیسے صرف اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا؟ جبکہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے، جائزہ لیجیے، سروے کیجیے، سروے بتاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے قرض پر دکانیں خریدی، قسط نہیں پے کر پائے، بینکوں نے آ کر تانے ڈال دی۔ کتنے لوگوں نے گھر خریدے، فلیٹس بک کیے، بنگلورز بک کیے، اور اس کے بعد قسطیں نہیں پے کر سکے تو آ کر بینک نے اسے بھی نیلام کر دیا، تانے لگا دی، آپ سے چھین لیا۔ کتنے لوگوں نے قسطوں میں گاڑیاں خریدی اور نکالی ایجنسیوں سے، اور جب قسط نہیں پے کر پائے تو گورنمنٹ آئی یا بینک والے لوگ آئے اور یہ گاڑی کھینچ کر لے کر گئے اور نیلام کر دیا۔ میرے بھائی کیا ایسا سن؟ اگر ایسا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے تو لیا تھا اور ہم نے کمایا اس لیے میں دے رہا ہوں زیادہ، میں سود پے کر رہا ہوں، اصل اس میں حرج سے کیا بات ہے؟ میں نے بھی تو کمایا ہے۔ یہ میرے بھائی نادانی والی بات ہے، شعور والا انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے نا۔ تو ہر قسم کا سود حرام۔ کیا فرق ہے بیچنے، اللہ نے بیچنے خریدنے کو جائز کہا اور سود کو حرام قرار دے دیا؟ میرے بھائی کو ایک چیز آپ خرید کر لاتے ہو 100 روپے کے جی اور بیچ رہے ہو 120 میں، 150 میں، 200 میں، ٹھیک ہے، سامنے والا کسٹمر اگر راضی ہے خرید آپ بیچو، شرط یہ ہے آپ جھوٹ مت بولو، جتنے میں آپ لائے ہو آپ جھوٹ مت بولو۔ خرید کر لائے آپ 100 روپے میں اور آپ نے کہا میں 150 میں لا رہا ہوں، نہیں، یہ غلط ہوگا۔ لیکن بغیر جھوٹ بولے ہوئے اگر آپ کو 100 کا 200 مل رہا ہے پر کے جی پیچھے آپ کماؤ، کہاں اسلام روکتا ہے؟ یہ بزنس کاروبار ہے، تجارت ہے، سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر آگے بڑھو، لیکن سامنے والے کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، ہے نا، وہ بھی آپ کا اسلامی بھائی ہو سکتا ہے یا کم سے کم انسانی بھائی ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویل وشنگ والا جذبہ ہونا چاہیے، وہ آپ کا کسٹمر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سود والا معاملہ کیا ہے؟ سود میں آدمی آپ کو پیسے دیتا ہے، لے جاؤ اور مجھے واپس اس سے زیادہ چاہیے، آپ کماؤ یا آپ لٹ جاؤ، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کا خون چوس کر کے وہ سے واپس لے گا۔ لیکن بزنس میں کیا ہوتا ہے بھائی، چلو آپ نے 10 لاکھ لگایا، 10 لاکھ میں نے، ٹائم آپ بھی دے رہا ہوں میں بھی دے رہا ہوں، بزنس پارٹنر ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ہم پروفٹ میں 50% لیں گے، لاس ہو جائے تو بھی 50%، دونوں نے کمایا۔ مہینے میں جو کچھ آمدنی ہوئی حساب کیا، ہو سکتا ہے 50,000 پروفٹ ہوا تو 50%، 25,000 آپ کو، 25 سامنے والے کو۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے میں 1,00,000 روپے پروفٹ آیا، 50,000 آپ کو ملا، 50,000 سامنے والے کو ملا۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے صرف 20,000 روپے پروفٹ ہوا، 10 آپ کو ملا، 10 سامنے والے کو ملا۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کی بزنس لاس میں بھی چلی گئی تو بھی آپ نے بھی اٹھایا یہ زخم، آپ نے بھی اٹھائی یہ تکلیف، اور سامنے والے کو بھی یہ میرے بھائی کو دکھ اور درد پینا پڑا، لیکن آپ نے ٹیز نہیں کیا، اس کا دل آپ نے نہیں دکھایا، اور نہ اس نے آپ کا، اس لیے کیا ایگریمنٹ کی بنیاد پر آپ دونوں نے جیسے پروفٹ کو بانٹا تھا، آج لاس ہوا ہے تو بھی آپ سب کسی کا دل نہیں دکھایا، نہ لڑائی جھگڑا ہو ایگریمنٹ۔ تو خریدنا اور بیچنا حلال، لیکن سود کا تمام تر کاروبار کیا ہے؟ حرام، ہمیں اسے بچنا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کی ترغیب فرمائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا سود لینے سے تو بہت بڑھتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کماؤ، پیسے بانٹو اور اس کے بعد وصول کرو، اور بس QR کوڈ بھیج دو اور دیکھو مہینہ پورا ہوتے ہی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیسے۔ بینک کہاں تھا اور ہمارا بیلنس کہاں چلا گیا؟ میرے بھائی سن لو، سود لینے سے پیسہ، روپیہ ظاہر میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم اسلام کی نظر میں یہ نہیں بڑھتا، اللہ کی نظر میں یہ نہیں بڑھتا۔ میں نہیں کہتا ہوں، میرے بھائیوں، کے بعد اللہ نے قرآن مجید
نے کہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 پڑھیے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ کیا لاجک ہے؟ لینے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان مٹتا ہے، اور یہاں صدقہ و خیرات دینے اور خرچ کرنے سے اس کا بڑھتا ہے۔ یہ لوجک کس کو سمجھ میں آئے گی؟ صرف ایمان والے، صرف اسلام والے، جس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ اس بات کو سمجھ سکے گا کہ کیسے دینے پر بڑھتا ہے اور سود لینے پر آدمی مٹتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ کے سامنے برباد ہوتے ہیں، دیوالیاں نکلی، سود پر انہوں نے گاڑیاں خریدی، سود پر لون لیے، اور سود پر انہوں نے دکانیں خریدی، مکان خریدے، اور فلاں چیزیں، اور اس کے بعد روڈ پر آ گئے، یا کسی ملک دوسرے ملک جا کر کے انہوں نے پناہ لیا۔ اس طرح کے حادثات اور واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے صدقہ و خیرات دو بھی تو بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں جو دیتا ہے نا حلال کمائی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا بڑا بڑا کر کے دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے سود سے کمایا ہے، آپ جا کر چیریٹی میں بھی خرچہ کرو، غریبوں یتیموں مسکینوں کو دو، چیریٹیبل ٹرسٹوں کو ڈونیٹ کرو اپنا یہ سود کا پیسہ، بولو کچھ ملنے والا ہے؟ بولو بھائی، اللہ 1 روپے کا بھی ہمیں مل سکتا ہے تو لاس ہوا یا پروفٹ ملے؟ لاس ہوا۔ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا ہمارا صدقہ، ہماری زکات، ہمارا دیا ہوا، میرے بھائی چیریٹی کیا ہوا یہ مال اللہ نہیں لے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 پڑھیے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ کیا پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تم سود لیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، زیادہ ہو، انکریمنٹ ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس ایمان نہیں بڑھتا، نہیں بڑھتا، اللہ ایک بھی قبول نہیں کرے گا، بڑھے گا کیسے؟ اچھا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه اللہ، اور جو کچھ زکات خیرات صدقات کی بانٹتے ہو، خرچہ کرتے ہو نا حلال کمائی سے، تو سن لو اگر اللہ کی مرضی تم چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو، تو تم اپنا مال ڈبل کر رہے ہو، ڈبل کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو، ملٹیپلائی کر رہے ہو۔ اللہ بڑھا چلا کر کے دے گا۔ کیسے دے گا؟ کیسے دے گا؟ آئیے اس کی تفسیر سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ دینے سے کس طرح بڑھتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اس دانے کی طرح جو ایک کسان زمین میں ڈالتا ہے تاکہ پودا اگے، اور جب پودا اگتا ہے ایک دانہ کسان نے ڈالا، پھٹا، سڑا، گلا پودا نکل آیا، اور اس پودے میں 7 بالیاں نکل آئی، ہر بالی میں 100 دانے۔ کتنے دانے؟ 100۔ تو 7 بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے بھائی؟ اللہ اکبر، 7۔ ایک دانہ کسان نے ڈالا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہ 700 تو اللہ نے مثال بیان کی، لیکن کسی کے خلوص کو اللہ جانچتا ہے، جب اسے کھڑا پاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑا شان والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، 1 روپیہ خرچہ کرتے 700 مل رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ دینے کو تیار۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، حلال مال ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں ملٹیپل کر کے دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن سود اگر ہم لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور وہی کاروبار میرے بھائی اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم
یہاں ہو سکتا ہے کسی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار، اس کی بھی گارنٹی نہیں بنی، لیکن یہاں سے جانے کے بعد تو طے ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا اور ہم اسی سود میں لپٹ رہے تو قیامت کے دن کی ناکامی کا سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ناکامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے سود کا معاملہ جو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے تو آپ نے جو زجر و توبیخ کیا ہے، جو وارننگ دی ہے سود اور اس میں لپٹ ہونے والوں کے بارے میں، میرے بھائیو وہ چیز سننے جیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البیوع کی روایت کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی اس پر، سود کھانے والے، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، سود کا لکھا پڑھی کرنے والے پر، رجسٹرار کرنے والے پر، اور کہا ہے وقال کلہم سوا، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، چاہے سود لینے والا ہو یا سود دینے والا ہو یا اس کی گواہی دینے والا ہو یا اس کا لکھا پڑھی کرنے والا رجسٹرار ہو، جتنے بھی لوگ اس میں لگپت ہیں، انوالو ہیں، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ کیسے میرے بھائی؟ ایک آدمی نے کہا مجھے لون چاہیے، آپ نے کہا کہ ہاں یار میرا اکاؤنٹ تو ہے اسٹیٹ بینک میں، چلو میں وٹنس بن جاتا ہوں، جہاں سے لینا ہے تو میرا اس بینک میں میرا کھاتا ہے، آپ وٹنس بن گواہ پر، یہاں میں جانتا ہوں، میں ریفر کرتا ہوں، اور ایک نے کہا لاؤ میں فارم کر دیتا ہوں، رجسٹرار میں لکھا پڑھی کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام لوگ جو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، لینے والے دینے والے، گواہ بن کر یا لکھا پڑھی کرنے والا بن کر، سب کے سب گناہ ہوتا ہے۔ اور گناہ جانتے ہیں کیسا ہے؟ گناہ سود لینے کا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب التجارات میں 2257 نمبر کی حدیث ہے، 2257۔ علامہ البانی نے صحیح بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 خلبا، ربا کے 70 سے زائد درجے، ربا کا جو گناہ ہے نا، سود کا، اس گناہ کے چھوٹے بڑے 70 سے زائد درجے، ایسرھا ان ينكح الرجل امه، اور سب سے آسان ترین کم ترین گناہ جو سود کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جا کر اپنی ماں سے بدکاری نکاح کرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ میرے بھائیو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا گمراہ، بڑے سے بڑا بگڑائے انسان، اس کے سامنے کوئی جا کر کہیں کہ اپنی ماں سے بدکاری کرے، مقابلہ کرو، ہاں وہ میرے بھائیو بھلے دنیا کا گنہگار ترین انسان ہو، لیکن آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کو بخشے گا نہیں۔ میری ماں کا نام کیسے رکھ لیا اس سلسلے؟ تو میرے بھائیو، آج ہمیں کیسے گوارا ہے کہ سود لینے اور دینے اور گواہ بننے کا معاملہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اسے دور رہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آج کے معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے سود کی کر بازاری ہے، اور لوگ مختلف طرح سے سسٹم میں میرے بھائی گھستے جا رہے ہیں، اور نہ پوچھتے ہیں نہ پوچھنے کی فکر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس نیا زمانہ ہے، نیا طرز و انداز ہے، اور اس طرح سے جو ہے لیتے اور دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ نہ چلیں تو ہمارا جینا دوبارہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے سود، اس کی کون کون سی شکلیں ہمارے سامنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں گھر خریدنا ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، تو ہمارے پاس 10 لاکھ ہے، مکان 15 لاکھ میں مل رہا ہے، تو 5 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ تو غیر بینک سے میں لون اٹھا لا، ہمارا بھائی دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، آپ 10 لاکھ رکھتے ہو نا، اور کماؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے، اللہ کرے وہ دن آئے، وہ خوشی کا دن آپ کی زندگی میں آئے کہ جتنے کا مل رہا ہے وہ بنگلو یا فلیٹ آپ اسے خرید سکو،
دے سکو اور آپ کو لون نہ دے، لیکن جب تک آپ میرے بھائی اتنا اماؤنٹ نہیں کما پا رہے ہو، اتنا آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ سودی قرض مت لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سودی قرض لینے کی طرف اگر قدم بڑھاتے ہو تو گویا اللہ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پڑھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 282، اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو حرام جانتے ہوئے بھی نہیں باز آتے ہو، نہیں رکتے ہو لینے دینے سے، نہیں رکتے ہو ملوث ہونے سے، انوالو ہو جاتے ہو اس کے اندر، تو سن لو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ دنیا کا کوئی انسان ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے؟ بولو نہیں۔ تو آخر کیا ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے؟ لوگ لون پر خریدتے ہیں گاڑیاں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ ہذا من فضل ربی، اس طرح کی بات ہے۔ گاڑیوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں آپ، تو اللہ رب العالمین گاڑیوں سمیت لے جا کر آپ کو سمیٹ دیتا ہے، آپ اسے جنگ کر رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ آپ نے کیوں آخر اللہ سے جنگ کرنے کی ٹھانی؟ آپ کو لوگوں کا انجام پتہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہی کہوں گا کہ یہ بہانے، ان بہانوں سے آپ دور رہیں۔ آپ کی چادر جتنی لمبی ہے آپ اپنا پیر اتنا ہی پھیلائیں گے اور رسول سے بچائیں گے۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، کیا آپ کے رینٹ کے مکان میں رہنے سے آپ کی نماز نہیں قبول ہوتی؟ آپ کا روزہ نہیں قبول ہوتا؟ آپ کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا؟ آپ کی عبادتیں اللہ نہیں قبول کرتا ہے؟ آنرشپ کے مکان میں جیسے آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، ایسے کرائے کے مکان میں بھی، بلکہ آپ تو وہاں میرے بھائی جو معاہدہ ہے اس کے مطابق آپ کرائے دے رہے ہو، خوشی سے رہ رہے ہو اور اللہ رب العالمین کو خوش کیے ہوئے ہو، جبکہ آپ نے آنرشپ کا مکان تو لے لیا لیکن آپ کو قرض لینے پڑے، آپ نے سودی قرض لے کر اللہ سے جنگ کرنے کی طرف نہ قدم بڑھا دیا، تو میرے بھائی آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کے ذہنی چہرے سکون کو چھین رہے ہیں۔ تمام تر پیسے ہوتے ہوئے بھی، بنگلو فلیٹس ہوتے ہوئے بھی، تمام تر آسائش کے سامان ہوتے ہوئے بھی، یہ ذہنی سکون بھی آپ کو میسر ہو جائے گارنٹی نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جنگ مان لی، تو اللہ سے جنگ کرنے کی طرف بچے، اپنی آمدنی کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی بسر کی۔ ہمارے آبا و اجداد نے بھی کرائے کے مکان میں رہ کر اپنی زندگیاں بسر کر دی، حلال کمایا، حلال کھایا، حلال بچوں کو بیویوں کو کھلایا اور اس دنیا سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کی پسند ان کی طرح ہمیں بھی میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیں نا، میڈیکل آج کل کرانا پڑتا ہے، دوا علاج میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں مانتا ہوں پیسے لگ رہے ہیں یا دن خرچ ہو رہے ہیں، آپ اگر صاحب حیثیت ہو، وقت آ گیا آپ لگائیے پیسہ۔ اگر آپ معذور ہو، مجبور ہو، کمائی نہیں ہے، آپ بیمار ہو، تو دیکھو آپ کو گورنمنٹ کی کچھ اسکیمیں بھی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں، اور کچھ میرے بھائی آپ کے چیریٹیبل ٹرسٹ بھی آپ کے ملک میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں۔ آپ ذرا اپروچ کرو، جا کر بتاؤ، اپلیکیشن دو، وہاں سے بھی آپ کو مدد ملنے کی امید رکھنی چاہیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے علاج معالجے کا، آپ کے دوا کا نکال دے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتے بھی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نہ صحابہ نے میڈیکل کرایا، نہ پہلے رسول نے کرایا، آج ہمیں میرے بھائیوں کیوں کرانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں انشورنس کی جو بھی اسکیمیں ہیں 99.99% اس میں سود کا انوالومنٹ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بینک اور بہت ساری ایجنسی آتی ہیں، بھائی آپ کو بیٹی ہے نا، کل 20 سال کے بعد آپ کو شادی کرنا ہے تو آپ فکس ڈپوزٹ کر دو نا، ایف ڈی پے کرتے رہو، اتنا فکس ڈپوزٹ ہو جائے گا۔ آپ نے اگر جمع کر لیا 10 سالوں میں 5 لاکھ تو ملے گا آپ کو 10-15 لاکھ۔ کتنا دینا ہے جگہ حساب سے دینا ہے، اور ہماری ایف ڈی کا جو اصول ہے وہ سمجھ لو اور فکس ڈپوزٹ کر دو۔ ہمارا مسلمان بھائی
نہیں جانتا ہے اور جا کر بیمہ اسکیم کے فارم بھرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میری سیلری سارا سود ہے. تو اس طرح سے میرے بھائی بہت سارے راستے آج کل EMI کا معاملہ چل رہا ہے. ہمارے نوجوان بہت دھڑلے کے ساتھ موبائل خرید رہے ہیں اور بہت سارے انسٹرومنٹ خرید رہے ہیں. EMI انسٹالمنٹ میں مل رہا ہے. تو میرے بھائی کو سن لو، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، کہ اگر دو لوگ آپس میں خریدنے بیچنے کا معاملہ کریں اور ادھار دینے پر راضی ہو جائیں، قسطوں کی سہولت آپ کو سامنے سے مل جائے تو بالکل ایسا کرنا چاہیے. سامنے والا آپ کو سہولت دے گا، آپ اس کی دی ہوئی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ چلو آپ قسطوں میں دیتے رہنا، اتنے پیسے بھی آپ کے پاس ہے، کمانا اور دینا. لیکن ایک بات واضح ہے، اگر سامنے والا اس سے آپ پوچھو کہ بھائی آپ نے ہمیں 12 مہینے کی سہولت دی، اگر ہمیں 14 مہینے لگ گئے تو 14 مہینے اگر ہمیں لگ گئے، کوئی مجبوری معذوری آ گئی تو اگر وہ سامنے والا کہتا ہے وہ کمپنی کہتی ہے پھر تو آپ کو اور پے کرنا پڑے گا. تو سمجھ جائے بس یہ واضح ہو گیا کہ ٹائم بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ، سود آ گیا. اب اس سے ہمیں بچنا ہے. نمبر 2، آپ کے اور سامنے والی کمپنی جس نے آپ کو EMI کا سسٹم دیا ہے کہ چلو قسطوں میں خریدو، ہر مہینے کماؤ اور پے کرو، سہولت ہے آپ کو، اگر ہم اور اس کمپنی کے بیچ میں کوئی اور نہیں ہے نا، اور وہ وقت زیادہ ہونے پر روپیہ پیسہ بھی نہیں بڑھا رہی ہے کمپنی، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ سودا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے اور سامنے والے کے بیچ کا یہ ڈیل ہے اور ہم نے کسی بھی طرح سود پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. سامنے والا ہمیں فیسلٹی دے رہا ہے. اور اگر 12 کے بغیر 14 مہینے بھی ہو رہے، 16 مہینے بھی ہو رہے تو بھی کوئی پیسہ نہیں بڑھا رہا، یہ ٹھیک ہم خرید سکتے. لیکن اگر ہمارے اور سامنے والے کے بیچ میں جو مال بیچ رہا ہے میں خرید رہا ہوں، کوئی تیسرا آ گیا کہ تم خریدو، پیسہ میں پے کروں گا، میں دوں گا، کوئی بینک آ جائے یا کوئی اور بنیا آ جائے، کوئی اور مارواڑی آ جائے، تم خریدو اور تم اپنا سامان بیچو، پیسہ میں پے کر رہا ہوں، تو وہ سمجھ جاؤ یہاں پر سود کا انوالومنٹ ہے. اس لیے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنا فائدہ سوچ کر آپ دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے. وہ یا تو آپ سے وصولی کرے گا یا تو سامنے والے سے وصولی کرے گا. وصولی کیے بغیر وہ آپ کی طرف سے فائنانس کرنے کو تیار نہیں ہوگا. چاہیے آپ اندر معلومات کریں. تو میرے بھائی، اس لیے EMI جو آج ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں نا، آج یہ موبائل خرید رہے ہیں، سن لیجیے بڑے ہوں گے تو یہی EMI پر گاڑیاں نکالیں گے، یہی EMI پر بڑے بڑے سامان نکالیں گے، اور اللہ کا کہ وہ دن آئے کہ دیوالیاں نکل جائیں، قسطیں نہ پہ ہوں اور ماں باپ کو وہ رسوائی کرتے بھی دیکھنا پڑے جس کا انہیں کبھی جس کی انہوں نے توقع نہیں کی. تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اس سے بچائیں. یہ سسٹم جو ہے نا لاگو کیا جا رہا ہے، آپ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں گے تو یہ دوسرا بینک آ کر کے فائنانس کر رہا ہے اور EMI کا سسٹم ہمیں دیا جا رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے یا سامنے والے سے وصولی ہوتی ہے اور تب جا کر کے وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور فائنانس کرتے ہیں. ایسے ہی وہ ہمارے بیچ میں نہیں آتے. اس لیے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس حلال پیسے سے ہم جو خرید سکتے ہیں خریدیں، استعمال کریں اور اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں. یہ دنیا ہمارے لیے خانہ ہے، ہماری جنت تو اوپر ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہے. اسے کفار کے لیے اللہ نے جنت بنا دیا ہے کہ سارا سب کچھ عیش و عشرت کو یہاں کرنا چاہتے ہیں، یہی کی زندگی کے لیے وہ سب کچھ کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ہمیں تو میرے بھائی اللہ نے دنیا دی ہے آخرت کی کھیتی بنا کر، ہم یہاں جو بوئیں گے وہی ہمیں آخرت میں کاٹنا ہوگا. اللہ ہم سب کو نیک اور صالح راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم جب قرضے لیتے ہیں نا سود پر تو ہمارا ٹیکس معاف ہو جاتا ہے.
ہم بڑے کاروباری لوگ ہیں، ہم بلڈر ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ہم گاڑیاں سود پہ نکالتے ہیں، ہم فلیٹ خریدتے ہیں، بنگلوز خریدتے ہیں اور پراپرٹیز لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں گورنمنٹ کو کہ دیکھو اتنا قرضے ہیں، تو پھر ہمارا ٹیکس معاف کرو، تمہارا ٹیکس معاف کرو۔ میرے بھائی ایک بات سنو، یہ جو ٹیکس کی وصولی کی جا رہی ہے الگ الگ انداز میں، آج ہمارا تاجر بھائی ٹیکس پے کر رہا ہے، یہ ٹیکس یقیناً ایک ظالمانہ وصولی، ظلم اور جبر ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم صبر کرتے ہوئے اسے پے کر دیتے ہیں تو صبر کرنے پر اللہ کے ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، ان سے وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب دے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ٹیکس بچانے کے لیے سود لینا ہے، سودی قرض لینا ہے، میرے بھائی سن لو، یہ جرم ڈبل ہو جائے گا۔ آپ بولو کہ کیسے؟ نمبر ایک، سود لینے دینے سے اللہ نے منع کیا اور آپ بھول گئے، آپ نے سود لے لیا۔ اور نمبر دو، کس چیز کے لیے؟ ٹیکس بچانے کے لیے نا۔ تو یہ تو مثال ویسے بھی کہ آپ کے کپڑے پر گندگی لگ گئی، چھوٹے بچے کو لے کر آپ جو ہے کھیل رہے تھے اور اس میں گندگی اور غلط آپ کے کپڑے تھے، تو آپ نے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا آؤ، دیکھو گندگی لگ گئی ہے، اس پہ پیشاب کر دو تاکہ کھل جائے۔ تو اس کے بڑے بھائی نے آ کر پیشاب کر دیا، کپڑا صاف ہو گیا، اسٹول چلا گیا، پخانا نظر نہیں آتا، لیکن میرے بھائی بتاؤ آپ پاک ہو گئے؟ بولو پاک ہوئے؟ نہیں پاک ہوئے۔ تو کہاں گئی ہوں نے غلاظت کہاں ختم ہے؟ آپ نے اگر خاموشی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے ظلم جبر جو وصولی کی جا رہی ہے اگر آپ اسے دے دیتے تو اللہ کے ثواب کی بات ہے۔ آپ اس سے بچنے کے لیے اللہ سے جلد کرنے جا رہے ہو، سود والا قرض لوں گا اور اس طرح سے ٹیکس معاف کروں گا، اللہ کے لیے ایسا بات یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میں ایک اور بات اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو بینک سسٹم ہے اس میں ایک دو چیزیں مجبوری کی ہیں، ایک دو چیزیں مجبوری کی ہیں جو کنسیڈر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسے ایک تو یہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بینکوں میں کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارے بزرگ اپنے جوانوں کو منع کریں کیونکہ یہ تمام سودی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے لیے کام کرنا، جاب کرنا جائز نہیں۔ تو ہمارے جوان یہ سوال کرتے ہیں مولانا پھر اس میں کھاتا اور اکاؤنٹ کھولنے کیسا ہے؟ آخر بینک تو وہی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے بی بی اے یا بی اے کی ڈگری لی اور آپ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ماہر بنے، تو میرے بھائی کیا صرف بینک کی ہی میں آپ کی جاب لگ سکتی ہے؟ آپ ابراڈ چلے جاؤ، بہت ساری کمپنیاں آپ کو ہائر کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ ہاں کسی کالج انسٹیٹیوٹ کسی اسکول میں لگ جاؤ، وہاں کا مینجمنٹ سنبھالو، وہاں سے بھی آپ کو حالات سے ملیں گے اور بہت سارے راستے ہیں۔ تو there are so many options، حلال options to evolve in life۔ تو جب حلال اتنے سارے راستے ہیں تو آپ نے حرام ہی کو کیوں چنا؟ اللہ پوچھے گا آپ سے، بولو بھائی پوچھے گا۔ لیکن اکاؤنٹ کھولنے کا جو معاملہ ہے ہمارے سامنے ان بینکوں کے علاوہ کسی اسلامک بینک کا آپشن موجود ہے انڈیا میں؟ بولو بھائی ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگوں نے کھولا، ہاں الامین گروپ، الفہد گروپ، الفلاح گروپ وغیرہ آئے، کچھ لوگوں نے پیسے لگائے بھی، جمع بھی کیے، لیکن بیچارے ڈوب گئے، نہیں چلا سکتے، سسٹم کرپٹ ہے، کیسے چلا پائیں گے؟ تو میرے بھائیوں جب ہمارے سامنے سودی بینکوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا تیسرا، تو ہماری مجبوری ہوگی کہ ہمارے کھاتے اکاؤنٹ سے کھولیں، تو یہ مجبوری کنسیڈر ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ روزانہ جو آپ 1000 2000 50,000 لاکھ کا غلہ اٹھاتے ہو نا، آپ لا کر اپنی تجوری میں رکھو گے اور کل کو یہی ہندوستان میں گھومنے والا مافیا گروپ گن بردار ہو کر آئے گا اور دن دہاڑے آپ کے اوپر اپنی گن رکھ کر کے چابی تجوری کھیلے گا اور پیسے لے کر آپ کے سامنے چلا جائے گا، اور آپ دیکھ لیں۔ تو کہیں سیف ہینڈس میں ہمارے پیسے ہونے چاہیے، اور لے لے کر ایک بینک ہے
اور बैंक सब सूदी है। तो जब सबके सब सूदी है, दूसरा तीसरा कोई हलाल ऑप्शन नहीं, तो मेरे भाइयों फिर ठीक है, खाता मजबूरी में खोला लीजिए, अकाउंट्स ओपन कर लीजिए, इंशाल्लाह इसकी गुंजाइश है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे भाई जहाँ तक हो सके आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, हलाल प्रॉपर्टीज में लगाओ, हाँ इन्वेस्ट करो, और जो इस्लामिक तरीका है उस अंदाज में इन्वेस्ट करो, उससे पैसे कमाओ, बजाय इसके कि आप बैंकों में रखो और इस तरह से सूद आए और आपको पे करना पड़े वगैरह वगैरह। आप इससे बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट किया करो। लेकिन खाता खोलना मेरा एक मजबूरी है, उसके बगैर आज ट्रांजेक्शन भी कर सकते नहीं। तो मेरे भाइयों ये एक मजबूरी है खाता खोलना। उलमा इकराम के लिए अपने अकाउंट्स आज बैंकों में, क्यों? इसलिए कि ऑप्शन ही नहीं, हालांकि ऑप्शन ही मौजूद नहीं, तभी ये चीज मजबूरी बनती। इसी तरह एक और मजबूरी है कि आप गाड़ियां खरीदते हैं, हो सकता है आपने फर्स्ट नहीं सेकंड हैंड में गाड़ी खरीदी और बिल्कुल अच्छी न्यू ब्रांड वाली, 2-4 महीने चली हुई गाड़ी आपने ली, जितना सामने से डील हुआ आपने पूरा पे कर दिया है ना, लेकिन ये तो आपने अच्छी ली, कहीं ना सूद है ना कोई बात है, जो तय हुआ कीमत मांगी गई आपने दे दी, आपके पास वाइट है, लेकिन उस गाड़ी के साथ एक इंश्योरेंस पेपर है, उस पेपर के तरह आपकी ऑनरशिप वाली गाड़ी भी यहाँ के रोड पर दौड़ सकती, चल सकती नहीं। तो ये इंश्योरेंस का पेपर आपकी मजबूरी। अगर थर्ड पार्टी आप कराते हो तो ठीक है, थोड़ा सा मामला हल्का हो जाएगा। फर्स्ट पार्टी बनकर के आप इंश्योरेंस पेपर लेते हो तो भी वाला गुंजाइश है, क्योंकि मजबूरी वाली बात है। सब कुछ हलाल तरीके से आप खरीदी कर रहे हो, गाड़ियां लेकर आ रहे हो, चला रहे हो, या ट्रांसपोर्ट भी डाल रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन उसका पेपर लिए बगैर अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। आपसे पूछा जाएगा पेपर, ये पेपर भी लेना एक मजबूरी है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा देखें कार्ड जो यूज होते हैं ना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो मेरे भाई इसके बारे में हमारे नौजवान सवाल करते हैं कि वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं अपने जवानों से कहता हूँ, बुजुर्गों से कहता हूँ कि मेरे भाई अगर आप अपने डेबिट और एटीएम कार्ड से काम चला सकते हो कि जितना आपका है उतना ही खर्च करो, तो सबसे अच्छा है। आप क्रेडिट की तरफ मत जाओ। कंपनियां फोन करेंगी, हर महीने आपके पास फोन आएगा कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए तैयार है, आप बचो उससे। लेकिन अगर आप ऐसे बड़े ताजिर हो कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार बाहर की कंपनियों से है, अब्रॉड से है, खलीज से है, या इसी तरह यूरोप से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, बाहर जाकर आप कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो बाहर के मुल्कों में क्रेडिट कार्ड ही चलता है। वहां जाने वाले लोग फिर उलमा से रब्ता करें, उलमा आपसे सवाल करेंगे, आप उनका जवाब दे दें। हो सकता है आपके लिए कोई एक्सेप्शन निकल आए कि भाई वहां ऐसा चलता ही नहीं जहां आपका कारोबार है, आप वहां जाते हो तो क्रेडिट ही कार्ड यूज करना होगा, तो फिर ठीक है, ये आपके लिए मजबूरी। तो एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, ये कायदा है। आम आदमी के लिए इन जनरल ये फतवा नहीं दिया जा सकता कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज करो। कुछ जवाब कहने की बात, उसमें लिखा रहता है ना फॉर्म में कि आप 40 से 50 दिन के बीच में ये क्रेडिट वापस कर देते हो तो जीरो बैलेंस, कुछ भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, सूद नहीं देना होगा। तो मौलाना मैं उसके अंदर ही वापस कर देता हूँ। तो मैं जवानों से कहता हूँ कि मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, ताजिरों, आपने ऑप्शन होने के बावजूद कि आपका डेबिट कार्ड से काम चल रहा है, एटीएम कार्ड से काम चल रहा है, इसके बावजूद आपने वो फॉर्म फिलअप किया जिसमें आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हो कि मैं सूद 50 दिन से ज्यादा हो गए तो पे करूंगा। एज अ मुस्लिम ऐसा एग्रीमेंट करना आपके लिए जायज आम हालात। एक मामला जैसे मैंने बताया कि कुछ ताजिर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं और बाहर आना जाना, जहां ऐसे मुल्कों से उनका कारोबार है क्रेडिट के अलावा दूसरी चीजें नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग, तो वो लोग उलमा किराम से पूछें अपना मसला। मे बी इट इज परमिसिबल फॉर देम, उनके लिए हो सकता है इस तरह का कोई फतवा उलमा किराम दे कि ठीक है आपके लिए मजबूरी है, आप यूज करो, लेकिन बचते रहो, 50 दिन के अंदर कर दिया करो वगैरह वगैरह, क्योंकि वहां ऑप्शन ही नहीं है। हम और आप यही पर छोटा मोटा कारोबार करते कमाते,
ہر مہینے کنواں کھود کر پانی پیتے ہیں. اگر معاملہ ایسا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے ATM اور اپنے ڈیبٹ کارڈ سے کام چلانا چاہیے اور ہمیں سود کے ساتھ بڑا ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرنے والے بن کر جیو. تو میرے بھائیوں اللہ ہمارے کا تقویٰ کرتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہم کس قسم کے تاجر ہیں، ہماری پہنچ کہاں ہے اور کس طرح سے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے ہم اپنے دلوں میں اللہ کا تقویٰ رکھیں. انشاءاللہ ان سودی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دینی معاملات سمجھ لیں اور جو صحیح اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی میں آپ کا شکریہ مسجد ابراہیم خلیل کے ذمہ داروں کا، آپ تمام سامعین و سامعات کا کہ آپ نے ہمیں بھی میرے بھائیوں نیکی کا یہ حسن موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اس پروگرام کو مخصوص بنائے. اللہ اگر اس بیان میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اللہ صرف میری اور میری نفس کی طرف سے اللہ مجھے معاف فرما، اور اگر اللہ کسی طرح کی کوئی خوبی ہے، بھلائی ہے تو اللہ اس سب کی طرف سے اللہ اسے قبول فرما لے اور ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.